يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کئی دن سے اللہ کے ذکر کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، اور یہ بات تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمام ذکروں میں سب سے زیادہ افضل فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کی توحید اور اللہ کے سوا کسی اور کے اللہ ہونے کی نفی۔ دنیا نے طرح طرح کے اللہ بنا رکھے ہیں۔ کوئی شخص ایسا تھا کہ جو پتھر اچھا لگا اسی کو اللہ بنا دیا، کالا پتھر اچھا لگا اس کو اپنا معبود بنا دیا، سفید پتھر چمکدار اچھا لگا اسی کو اپنا معبود بنا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ کوئی پتھر سیاہ پتھر کا معبود ہے، کوئی سفید پتھر کا ہے، کوئی گیروے رنگ کے پتھر کا ہے، جس کو چاہا معبود بنا دیا۔ لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، کوئی چیز نہیں، ہر چیز سے بری ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے اس کا مثل کوئی چیز نہیں ہے، اسی کو اللہ مانا جائے۔ ذکر کرنے کی تلقین ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو۔ کتنا کرو؟ کوئی حد نہیں ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو، بہت کرو، بہت کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، محدثین فرماتے ہیں کہ ہر ذکر اور ہر عبادت کی انتہا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی عبادت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ ایمان کے بعد کیا چیز ہے؟ فرمایا 5 نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھ لینا۔ حد ہو گئی 5 نمازیں، 6 نمازیں فرض نہیں ہیں۔ کوئی کہے 7 نمازیں فرض ہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کے اندر فرمایا، قرآن وہ 1 مہینے کے روزے ہیں، 2 مہینے کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں، نہ 1 گھنٹہ، نہ 10 گھنٹہ، نہ 5 گھنٹہ، بہت زیادہ جتنا کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت۔ کتنا ذکر کریں، یہ ایک چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ علم آپ کے سینے پر اتارتا تھا، آپ صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی
کہ صحابہ کے دل میں نہیں آیا کہ آپ سے پوچھیں؟ تو یہ علم اللہ جبریل امین کو بھیجتے تھے کہ صحابہ کی مجلس میں تم رسول اللہ سے پوچھو، وہ بتائیں گے تو صحابہ کو اس کا علم ہوگا۔ ایسی ہی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، مدینہ منورہ تو اس وقت بڑی چھوٹی سی بستی تھی، ایک دوسرے کو سب جانتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس آدمی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور آیا اور آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ اب کوئی نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سفر کر کے آیا ہے۔ سفر کر کے اگر آتا تو کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ہوتا، بالوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہوتی، لیکن کپڑے بالکل سفید، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی گھر سے نہا دھو کے آیا ہے، بالوں کے اوپر کوئی گرد و غبار نہیں۔ تو اس کا نہ پہچاننا تو دلیل اس بات کی ہے کہ باہر سے آیا، اور گرد و غبار کا نہ ہونا، بالکل سفید چٹے کپڑوں کے اندر ہونا، دلیل اس بات کی ہے کہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بتایا تو کہتا ہے سچ کہا آپ نے۔ پوچھنا دلیل اس بات کی ہے کہ جانتا نہیں، اور جب آپ نے فرما دیا تو کہتا ہے سچ کہا، سچ، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بتایا، پھر کہتا ہے سچ کہا آپ نے۔ صحابہ کو پھر تعجب ہو رہا ہے کہ متضاد صفات ہیں اس کے اندر۔ تیسری چیز آپ نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا یہ ہے ذکر سے متعلق، کہ اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ جتنی بحث ذکر کی ہوتی رہی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ مذکور جس ذات کا ذکر کیا جا رہا ہے، کثرت ذکر کی وجہ سے وہ ذات ایسا ہو جب عبادت کرنے ایسا لگے جیسے تمہارے سامنے ہے۔ کیسی ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ویسی ہے جیسی ہے وہ، کما ہوا فی ذاتہ و صفاتہ لیس کمثلہ شیء۔ یہ بات ہے جس کو کہا جا رہا ہے کثرت ذکر۔ ذکر ایسی چیز نہیں ہے 1 گھنٹے کر دیا ختم، 2 گھنٹے کر لیا ختم، رات کے آخر میں اٹھا اور آدمی نے ذکر کیا مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، تمہارے دل دماغ میں اللہ اتنا رچ بس جائے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ایسا ہے جیسے اللہ دل کے اندر ہے، سامنے میں ہے اللہ کی ذات۔ یہ مطلب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اسی کی تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کو، اس طرح عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟
جب اتنا ذکر کر اتنا اللہ کا نام لے، ایسے اللہ اللہ اس دماغ سے جیسے اس کی محبت تیرے دل میں ہے، اور تیرے دماغ میں ایسا تصور کہ جیسے اللہ سامنے اور میں اسی کو بلا رہا ہوں۔ یہ نام لیتے لیتے جس ذات کا نام ہے وہ اتنی رچ اور بس جائے دل و دماغ میں کہ جب اس کا نام لے کر کے کھڑا ہو تو ایسا لگے جیسے وہ تیرے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے سے آپ آئے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میرے شانے کو پکڑ لیا اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، یا ابن عمر اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، رسول اللہ کا کمال ہے کہ جس سے جو بات کہہ دی اس کے دل میں وہ رچ بس گئی۔ آج جو سالہ سال کی عبادت کرنے پر جو چیز میسر نہیں ہوتی لوگوں، وہ ایک لمحے کے اندر اس طرح انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ کی۔ فرماتے ہیں آپ جب ذکر کیا کرتے تھے جنت اور جہنم کا، یہ آپ کا کمال تھا، ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ آج تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں گمان میں بھی جانتے ہیں جنت ہے، مگر کہاں ہے پتہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ عجیب بات تھی کہ جب آپ ذکر فرماتے تھے اور ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا میں نے قصہ سنایا تھا۔ ایسے صحابہ تھے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ باپ نہ اس کی اولاد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس قرآن کی سورت کی ہر آیت میں اللہ کی توحید ہے۔ ایسے صحابہ ہیں جو ہر وقت قل هو اللہ احد ہی پڑھا کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ توحید ان کے دل و دماغ میں رچ بس گئی تھی، ہر وقت زبان سے اللہ 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 ایک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، ہر وقت اسی صورت کو رٹا کرتے تھے۔ یہ کمال در حقیقت اللہ کے نبی کا تھا۔ صحابہ تو وہ لوگ تھے جو ابتدا سے شرک کرتے تھے، وہ مشرک، ان کی ماں مشرک، ان کا باپ مشرک، دادا پردادا، سکڑ دادا لکڑ دادا، سب کے اندر شرک و کفر گھسا ہوا تھا، گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے، مگر اللہ کے نبی کا دامن ان کے ہاتھ میں آیا تو ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ اب کوئی وقت توحید کا گن گانے کے بغیر زندہ نہیں ہے۔ کہاں سے پیدا ہو گیا یہ انقلاب؟ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا ہاتھ میں آیا، ان کا دامن اپنے ہاتھ میں آیا، ایسا انقلاب کہ شرک و کفر جو
گھٹی میں پڑا ہوا تھا، نکل کے باہر اور اللہ کی توحید ایسی رچ گئی کہ آپ کے اشارے کے اوپر جان دینا توحید کے لیے اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ سمجھتے تھے۔ آج وہ چیز نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ کے نبی تو نبی تھے، ان کے جوتے اٹھانے والے جن کی صحبت میں رہ کر یہ ملکہ حاصل ہوتا وہ بھی دنیا سے اٹھ گئے۔ اب تو اگر کسی آدمی کو اس جگہ پہنچ کر اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا ہے، اپنی قبر کے اندر روشنی پیدا کرنی ہے، کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے سرخ روئی حاصل کرنی ہے، تو وہ تو کثرت ذکر ہی سے حاصل ہوگی۔ اور اتنا ذکر اتنا ذکر اتنا ذکر کہ اللہ کی ذات سے ایسا تعلق ہو جائے کہ جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ سامنے ہے۔ ہماری طرح کی نماز روزہ نہیں کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، سلام پھیر دیا، سلام ہوا کیا ہمیں یہ بھی پتہ نہیں، کہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے سورت کون سی پڑھی۔ اللہ قبول فرما دے تو اس کی رحمت کا صدقہ ہے، بہت اچھی چیز ہے، ورنہ ہماری نماز اس لائق نہیں ہے کہ وہ قبولیت اللہ کے دربار میں حاصل کر سکے۔ اس نماز کے اندر روح نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ یہ جان پیدا کرنے کے لیے ہے کثرت ذکر۔ بغیر اس کے یہ ملکہ اگر اخلاص و للہیت ہے تب، اور اللہ کی نظر عنایت ہو جائے تو اس کی توقع ہے کہ یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی اور کامیابی ہوگی انسان کو۔ اور اگر ویسے ہی آدمی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کر لیا، سب کچھ کیا، لیکن یہ کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، کل مجھے موت آئے گی، خدا کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، یہ تصور انسان کے دل میں اگر نہیں ہے تو اس کا وہ فائدہ جو فائدہ قبر کے لیے نور بن سکے میدان محشر میں، جو پریشانی انسان کو حاصل ہوگی اس پریشانی سے نجات ہو سکے، کل خدا کے دربار میں حساب و کتاب میں سرخ روئی حاصل ہو سکے، اپنے چھوٹوں کے سامنے، اپنے جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو سکے، اس سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ کے ذکر کی کثرت، یہ یاد رکھنا اور ہر وقت یاد رکھنا۔ اگر نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، بولتے ہوئے یہ خیال کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کان لگا رہا ہے تو یہ خیال کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے یہ خیال کہ اللہ جانتا ہے۔ جب مسلمان کے اندر یہ ملکہ حاصل ہو جائے گا تب اس کے بعد اس کا یہ کہا جائے گا کہ ذکر نے اس کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ پہلے اللہ کے بندے ایسے ہوا کرتے تھے، اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ملتے بھی نہیں لوگ، لیکن آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے، اور ایسی ہی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کوشش کے نتیجے کے اندر اس کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے۔ پھر دیکھو یہ ملکہ صرف اللہ اللہ کہنے سے حاصل نہیں ہوتا، مکمل دین کو اپنے اندر رچا لینا، بسا لینا،
اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں 3 ہیں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں. سب سے اہم چیز ہے عقیدہ. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. جو فرما دیا وہ حق ہے. یہ تو عقیدہ ہے اسلام کا. اس کے ساتھ ساتھ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ایک تیسری چیز بھی ہے، بڑی بنیادی چیز، وہ اسلام کے اندر بڑی اہم چیز ہے. آدمی سمجھتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے. وہ ہے رہن سہن. آپس میں ایک مومن کا دوسرے کے ساتھ معاملہ، ویوہار، کاروبار. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اس میں آدمی کا کوتاہی ہے، آدمی کوتاہی کر رہا ہے، تو اس کا خطرہ ہے کہ کل قیامت کے دن حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز جو دنیا سے لے کے گیا ہے کہیں سب لٹ نہ جائے، کچھ باقی نہ رہے. اب اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے، اور ہر وقت یاد رکھنے کا؟ جب عبادت کر رہا ہے تو یاد رکھ اللہ تیرے سامنے ہے. جب کسی سے خرید رہا ہے تب، کسی کو دے رہا ہے تب، بات چیت کر رہا ہے تب، ہر وقت یاد رکھ کہ اللہ تیرے ساتھ ہے. کیا کر رہا ہے جو؟ اسلام کا مطلب یہ ہے. صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ بس عبادت کے وقت اللہ کو یاد کرو اس کے بعد نہیں. ہر وقت ہر بات کرتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، لینا دینا کرتے ہوئے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھ. کیا کر رہا ہے؟ اللہ تیرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے. اسلام کی یہ تعلیم ہے. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی اور ختم، عمر میں 1 مرتبہ حج کر لیں. نہیں، سوتے جاگتے، گھر میں رہتے، باہر رہتے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ نہیں، جانور کے ساتھ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑھیا نے بلی کو باندھ کر رکھ دیا، نہ تو اس کو کھانا دیا، نہ چھوڑا کہ وہ اپنے کھانے کا خود ہی بندوبست کر لیتی. اللہ نے اس بڑھیا کے اوپر عذاب نازل فرمایا. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ جو معاملہ اس مومنہ کو اس بلی کے ساتھ کرنا تھا وہ کیا نہیں اس نے. تو مومن کا معاملہ کسی انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے عیسائی ہے، خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، تو مانتا ہے اسلام کو، تیرا معاملہ دوسرے، یہ دین ہے. آدمی اس کو اسلام نہیں سمجھتا، جانتے ہی نہیں ہیں. یہ اس کی جہالت ہے. مطلب یہ ہے ذکر اللہ کا کہ اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر، اتنا ذکر کر کہ ہر چیز میں چاہے تو اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، چاہے اللہ کے بندے کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے، کتے بلی کے ساتھ کر رہا ہے، ہر وقت یہ خیال اللہ دیکھ رہا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرأۃ مؤمسۃ، ایک بدکار عورت، زندگی خراب، لیکن اللہ کی قدرت ہے، ایک کتا جو سسک رہا تھا، مر رہا تھا پیاس کی وجہ سے، پانی تھا کنویں کے اندر تھا، نکالنے کا کوئی سادھن نہیں تھا، اس نے اپنی اوڑھنی کے اندر اپنے جوتے کو باندھ کر پانی نکالا، اس جوتا اس طرح کا تھا، پانی اس میں آ گیا، چند قطرے وہ نکالے اور اس مرتے ہوئے کتے کے منہ میں ڈالے۔ فرماتے ہیں اللہ نے اسی کے اوپر مغفرت کر دی اس کی۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے جو کیا اللہ کے لیے کیا، بس یہی بنیاد ہے کہ جو کچھ کر اللہ کو حاضر سمجھ کر عبادت کر رہا ہے، تب ویوہار معاملہ کر رہا ہے، تب اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، تب بات چیت کر رہا ہے، تب کان سے سن رہا ہے، تب آنکھ سے دیکھ رہا، ہر وقت سمجھ کہ اللہ تیرے سامنے ہے، کل تجھے حساب دینا ہے اس کا۔ میرے بھائی ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے، اور اسی کو ذکر کہا جاتا ہے، اسی کی تلقین آپ فرماتے ہیں اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مرتبہ نہیں تجھے حاصل ہوتا ہے تو یہ تو ہی ہے، دنیا جانتی ہے، تو نہیں دیکھ، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اتنا استحضار اللہ کی ذات کا، اس کے لیے تو بڑی عبادت اور بہت ذکر کرنا پڑتا۔ رہی یہ بات کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں تجھ سے ملتا تو کم از کم اسے تو سمجھ۔ میرے بھائی اللہ کے ذکر کا مقصد در حقیقت اتنا ذکر کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے، اور اس طرح دل لگا کر کرنا ہے کہ اللہ کی یاد، ذکر کے معنی یاد کے ہیں، وہ دماغ اور دل میں رچ اور بس جائے، تب آدمی کو یہ چیز حاصل ہوگی جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پروردگار کی عبادت کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ کمال عطا فرما دے، اور ہماری دنیا کو بھی آباد فرما دے، آخرت کو بھی آباد فرما دے، قبر کی منزل کو اللہ آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔